بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، شہر محبوب میں محبوب کی باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گلیوں پہ چلتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، حرم پاک کی طرف جاتے ہیں، جلوہ مصطفیٰ بار بار امنڈتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ احساس ہوتا ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پاک۔ گزشتہ رات مدینہ منورہ کے شیوخ کی موجودگی میں چند کلمات مجھے پیش کرنے کا موقع ملا، جس کا اہتمام ہمارے محترم مقام عزت مآب الحاج محمد صالح بن عبد الرحمن بن شمس الدین، ان کے حوالہ سے نہایت ہی معتمد اور موقر شخصیت مدینہ منورہ میں جن کی پرورش ہوئی، یہیں بڑھے، یہیں پھلے پھولے، شیخ محمد عاصم، ان کے ہاں شیوخ جماعت ہے، جہاں وہاں مجھے جو کچھ عرض کرنے کا موقع ملا اسے میں اردو میں کچھ ڈھال کر وہ اس طریقے سے چند باتیں ذرا وضاحت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات محبت مصطفیٰ میں گم ہے، ذرہ ذرہ عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پوری مکونات کو اگر دیکھا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم ہے: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا دل وہ کائنات کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہے۔ یہ جمادات کو ہم دیکھتے ہیں تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی لعارف حاجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ یہ پتھروں کا خراج عقیدت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا اور ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہ کیا تھا، تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے سلام پیش کیا کرتے تھے۔ خود کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، احد پہاڑ پہ جب سرکار جلوہ فگن ہوئے، احد پہاڑ حرکت میں آ گیا، جنبش میں آ گیا، وجد میں آ گیا۔ عرض کی حضور یہ کیا؟ آقا نے فرمایا: احد یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا عائشہ تو لو شئت لسارت معی جبال الذہب۔ عائشہ، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ کو اگر انگلی کا اشارہ کروں تو یہ احد پہاڑ بھی سونے کا بن کر میرے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے۔ اشاروں پہ پتھر بھاگنے کے لیے تیار۔ اے بندہ مومن، ذرا غور کر کہ تیری اور میری ذمہ داری اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نباتات بھی اظہار محبت کرتے ہیں۔ ایک اعرابی آئے، پوچھا: بما عارف انک رسول اللہ، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سامنے درخت پر لگے ہوئے پھل کو اگر میں بلاؤں وہ آ جائے تو مجھے نبی مانے گا؟
میں نے کہا محمد یہ باتیں کسی اور سے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت پر لگا ہوا پھل اتنی دور سے یہاں آ جائے؟ اور میں تو مانے گا؟ جب یہ بات ہو گئی تو سرکار دو سرا کائنات کے آقا نے انگلی کا اشارہ فرمایا، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَجَعَلَ يَنزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ فَسَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس قدر پیار ہے اس درخت کا، کس قدر محبت ہے لگے ہوئے پھل کی۔ میرے آقا انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں اور وہ سیدھا اڑتا ہوا، بے پر تھا، یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں بے پر تھا، اللہ نے اسے پر بھی دے دی، آنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت بھی پیدا کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کاشانہ نبوت کے فقیر بن جاتے ہیں، صلاحیتیں تو خود بخود ابھر کر ان کی طرف لپکتی ہوئی آ جایا کرتی ہیں۔ سیدھا اڑا، دامن مصطفیٰ میں آ گیا، اور پھر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ارجع الی مکانک، تو جہاں سے اے خوشے جہاں سے آیا ہے وہیں پر پلٹ کر چلا جا۔ وہ اڑ کر پھر پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ یہ نباتات کا پیار ہے، اور درخت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے ہوئے آتے ہیں، جڑوں سمیت زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور دامن مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حیوانات کا کتنا پیار ہے، کس قدر پیار ہے۔ مشکات المصابیح، ایک شخص یہودی ہے، جانوروں کو چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، بکری کو پکڑا، بھاگنے لگا، خیر اس یہودی نے چھڑا لیا، مگر یہ بھیڑیا کوئی بھاگنے والا نہیں تھا، سامنے بیٹھ گیا، بات کرتا ہے کہ مجھے یہ بتا کہ تو نے میرے منہ سے میرا لقمہ تو نے کیوں چھینا؟ اے انسان، کبھی میں نے تیرا لقمہ تیرے منہ سے چھینا تھا؟ آج تو نے میرا لقمہ میرے منہ سے چھین لیا۔ یہودی اگلی بات تو درکنار، وہ حیران ہو گیا کہ جانور ہو کر انسانوں کی طرح باتیں کرنا۔ اب اگلی بات جو اس بھیڑیے نے کہی، جسے روایات میں ذکر کیا جاتا ہے، لا تعجب ان عجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعد۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ تعجب اس بات پر نہ کر کہ میں انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک وہ شخص آ گیا ہے، یخبرکم بما مضی، وہ گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبریں دیتا ہے، وہ آنے والے حالات کو بھی بیان کر دیا کرتا ہے۔ بندہ بڑا حیران ہوا، پتہ کیا تو یہاں پر مدینہ منورہ میں کیا تبدیلی آ چکی ہے، کیا کیفیت ہے، تو دیکھا کہ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار، آپ مدینہ منورہ میں جلوہ فگن ہو چکے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبریں عطا فرما رہے ہیں، حال کی بھی اور استقبال بھی کی بھی عطا فرما رہے ہیں، اور انسانوں کی محبت لازوال محبت ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت کا تو انداز یہ ہے، اور بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی تو آئے اس لیے ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، آپ کی سرکار کی ذات کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا آپ تبدیل کر لیا جائے۔ نگاہ اٹھانے سے پہلے پوچھو تو صحیح میرے آقا حکم کیا ہے، نگاہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں نہ اٹھاؤں، سوچ سے پہلے یہ سوچ تو پیدا کر کہ حضور سے پوچھ تو لے کہ میرے آقا یہ سوچنا ٹھیک بھی ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں،
ادائے ہیں، سب سے پہلے مشورہ تو کر لے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہر ایک نبی کی اطاعت۔ اور پھر یہ نبی، یہ تو نبیوں کا نبی، یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کے آقا سرکار دوسرا۔ ابھی آپ سرکار کا وصال کے آخری دن ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت میں جلوہ فکن ہے۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے کلمات ہیں، کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت، کائنات کے آقا نے وہ پردے کو ہٹائے اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتا ہے ینظر الینا وہو قائم، حضور ہمیں تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ کان وجہہ ورقۃ مصحف، اور عجیب بات یہ ہے، جن صحابہ نے کبھی قرآن مقدس کو لکھا ہوا دیکھا تھا لکڑی پر، پتھر پر، پتوں پر، کپڑوں پر، آج وہ لکھا ہوا قرآن چہرے مصطفیٰ پہ پڑھ رہے۔ یہ محبت کی انداز ہے۔ اور لطف کی بات، تھوڑی سی تفصیل آ گئی، کچھ یوں ہے، کان وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم، حضور نے بھی یہ عمل دیکھ کر یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تمہاری نماز ختم، ثم تبسم، حضور مسکرا دے۔ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو مسکرائے کہ حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، اور ہم تو اپنی نمازیں کھول کر دروازے مصطفیٰ پہ جانے لگے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا اتموا الصلاۃ، اپنی نماز کو پورا کرو۔ یہ مقام کیا جمادات پیار کریں، نباتات پیار کریں، حیوانات پیار کریں، انسان سرکار کے ساتھ پیار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بوسہ لینے کے وقت رک گئے۔ حجر اسود، انی عالم انک لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن تجھے چومنے کے لیے میں بڑا بےتاب ہوں۔ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک، اگر میں نے اپنے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے وہ چومتے ہیں تو میں بھی تجھے نہ چومتا، اور تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے لب تیری پیشانی پر لگ چکے ہیں۔ تو کس قدر محبتوں کا انداز ہے، کس قدر محبتیں ہیں، یہ کائنات کی آقا، کائنات کے محبوب ہے۔ اور پھر آپ بھی تو کتنا بدلہ دیتے ہیں، آپ بھی تو کتنا بدلہ دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدہ ریز ہو جائے، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب ذرا سر کو اٹھاؤ نا، قل یسمع لک، بولو نا کیا کہنا چاہتے ہو، اشفع تشفع، تم سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے۔ اے سرکار سے پیار کرنے والے، ذرا غور کر کہ تیری محبتیں کس انداز میں جمع ہو رہی ہیں۔ کائنات کے آقا اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب، دوزخ میں جو لوگ جل رہے ہیں جا کر دیکھو، جس کے سینے میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ اسے نکال کر جنت کا مالک بناؤ۔ حضور تشریف لے جائیں گے، واپس آئیں گے، جنت میں پہنچانے کے بعد پھر آ جائیں گے۔
پھر کائنات کے آقا دوبارہ سجدے میں سر رکھتے ہیں، پھر رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع، ابو سر کو اٹھاؤ، پھر سر اقدس اٹھا کر کائنات کے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کہنے پر رب ذوالجلال فرمائے گا محبوب ایک دور اور کر، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا، پھر لاکھوں کروڑوں کو بخشوا کر تیری محبتیں جمع ہو رہی ہیں بندے، اے بندے تیری پیار جمع ہو رہا ہے، تیری سسکیاں جمع ہو رہی ہیں، تیری یادیں جمع ہو رہی ہیں، شہر محبت تجھے بلا رہا ہے، شہر محبت شہر محبوب تجھے بلا رہا ہے، تیرا پیار جمع ہو رہا ہے۔ سرکاروں نے جنت الفردوس کا مالک بنانے کے بعد پھر واپس آ کر تیسری مرتبہ پھر سجدہ ریز ہو جائیں کہ آج تو بات بن رہی ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک وقل یسمع لک سل تعطی واشفع تشفع، میرے آقا پھر اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، تیسری مرتبہ عرض کریں گے امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ جل جلالہ پھر فرمائے گا جاؤ، جس کے سینے کے اندر جو بھی بڑا ہے، رائی کا دانہ بھی بڑا ہے، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہے، جاؤ اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا، اسے بھی جنت کا مالک بنائیں گے۔ چوتھی مرتبہ سرکار سے پیار کرنے والی ایک چوتھی مرتبہ سرکار کے دل میں خیال آئے گا کیوں نہ میں رب ذوالجلال سے کچھ اس انداز میں مانگوں کہ میرا رب ذوالجلال ہر چیز ہی عطا فرمائے۔ چوتھی مرتبہ پھر سجدے میں سر، اللہ رب العزت پھر ذکر فرمائے گا کہ سجدے سے اٹھاؤ، میرے کائنات کے آقا سجدہ پاک سے سر اٹھائیں گے۔ اب ذرا انداز بدلیں گے، اب یوں عرض نہیں کریں گے امتی امتی، کیونکہ پہلی 3 مرتبہ تو امتی امتی کہا، اتنے بندے بخشے گئے، اتنے بخشے گئے، اتنے بخشے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا میرے اللہ ایذن لی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ جس بندے نے ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لی، ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، تو مجھے اجازت دے، وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے، تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے نکال کر جنت کا مالک بنوں۔ اب اللہ جل جلالہ دینے کا انداز بدلے گا، میرے حبیب تو نے انداز مانگنے کا بدلا، اب دیکھ ہم دینے کا بدل۔ وعزتی وجلالی وکبریائی لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ، محبوب مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے روب کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اب میں تجھے نہیں کہوں گا کہ جاؤ، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، میں بذات خود ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر اب جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔ کسی نے اچھا کہا میرے اعمال تو مجھ کو لے ہی چلے تھے جہنم میں، بھلے سے راستے میں مل گئی صورت محمد۔ آئیے شہر محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا کرے کہ شہر محبت کی حاضری محبت کے ساتھ بار بار اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم